الایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی نیتیں کرتے جائیں۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مکرم ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 7ویں صدی ہجری کی بات ہے کہ تاجروں کا ایک قافلہ مال تجارت لیے ملک عدن کی جانب رواں دواں تھا۔ ان تاجروں میں خواجہ کمال الدین سعود شیروانی بھی تھے۔ اچانک تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ خوفناک لہروں کے تھپیڑے جہاز سے ٹکرائے تو جہاز بھی ہچکولے کھانے لگا۔ جہاز میں افراتفری پھیل گئی، آہو فغاں، شور شرابہ شروع ہو گیا۔ خواجہ کمال الدین سعود نے تاجروں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر کے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں خیر و عافیت سے منزل تک پہنچائے، اور سبھی اپنا تہائی مال راہ خدا عز و جل میں دینے کی نیت کرو۔ تو سب نے فوراً حامی بھر لی۔ خواجہ کمال الدین نے اسی وقت اپنے پیر و مرشد کو یاد کیا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مرشد کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے دعا کی۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ سامنے سے کشتی میں کوئی سفید ریش، سفید داڑھی والے حسین و جمیل بزرگ تشریف لا رہے ہیں، اور کشتی جوں قریب آ رہی تھی طوفان تھمتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ طوفان ختم ہو گیا اور جہاز جانب منزل گامزن ہوا اور کشتی بھی نظروں سے غائب ہو گئی۔ اپنے سفر سے بخیر و عافیت لوٹنے کے بعد تمام تاجروں نے حسب نیت اپنے اپنے مال کا تہائی حصہ خواجہ کمال الدین کے سپرد کرتے ہوئے کہا کہ اسے آپ اپنی مرضی سے راہ خدا میں خرچ کر دیجئے۔ خواجہ کمال الدین نے سارا مال جمع کیا اور اپنے بھانجے فخر الدین گیلانی کو دے کر مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کرنے کے لیے بھیج دیا۔ فخر الدین گیلانی نے سارا مال
خواجہ کمال الدین کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش کیا تو فخر الدین گیلانی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کم و بیش 70 لاکھ روپے کا خزانہ مرشد گرامی نے کھڑے کھڑے خیرات کر دیا اور ایک کوڑی بھی اپنے پاس نہ رکھی. تو فخر الدین گیلانی بہت متاثر ہوئے اور وہیں پر ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہی رہنے لگے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے کرم و فضل اور اس کی عطا سے اپنے مریدوں کو طوفان سے نکالنے والے اور 70 لاکھ کی خطیر رقم ایک ہی وقت میں خیرات کر دینے والے یہ بزرگ کون تھے؟ یہ بزرگ ہمارے وطن عزیز پاکستان کے مشہور ولی اللہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کی پہچان شیخ الاسلام رئیس الاولیاء تاج العارفین غوث العالمین حافظ قاری محدث عارف شیخ بہاؤالدین زکریا سہروردی ملتانی قدس سرہ نورانی تھے. تو 7 صفر المظفر یہ بابا صاحب کا عرس ہوتا ہے. تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ آج آپ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اور یہ ہمیشہ اپنا ذہن رکھیں اور بچوں کو بھی بنائیں. اپنے تربیت کا ایک حصہ ہوتا ہے یہ کہ ہمارے اسلاف و بزرگوں کا یوں تو عقیدت و احترام ہوتا ہے. داتا صاحب کو کون نہیں جانتا؟ وہ داتا صاحب کی سیرت کس نے پڑھی؟ بابا فرید سے کتنا عشق ہے، لیکن بابا فرید کی سیرت کون پڑھتا ہے؟ تو یوں مدینۃ الاولیاء ملتان کوئی جائے اور بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ کے مزار پہ نہ جائے یہ ہے ہی نہیں. حاضری دیتے ہیں، لیکن حضرت کی سیرت کیا تھی؟ یہ کیا تھے؟ وہ کون سی ایسی باتیں تھی کہ جس نے آج تک ان کے نام کو زندہ رکھا؟ وہ جب زندہ تھے تو فیوز و برکات تو لٹاتے ہی تھے. آخر وہ کون سی کشش تھی کہ جس نے آج بھی ان کے مزار پر آنے والوں کا تاتا باندھ کے رکھا ہے؟ آج بھی فیوز و برکات ملتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں کہ کس قدر ان کی سیرت میں ہم کو بھی مدنی پھول ملتے ہیں. شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا سہروردی قریشی ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 27 رمضان المبارک 566 ہجری مطابق 3 جون 1171 شب جمعہ یعنی جمعرات و جمعہ کی درمیانی رات پنجاب کے ضلع لیا کے ایک قصبے کوٹ کروڑ میں وقت صبح ہوئی. اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے رہنے والوں کو بھی آج پتہ چلے. تو کوٹ کروڑ جو ہے وہ آج کل لال عیسن کے نام سے ضلع لیا کا شہر ہے یہ. تو یہ اس شہر میں اس قصبے میں پیدا ہوئے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نسباً قریشی الاسدی تھے اور صحابی رسول حضرت سیدنا حبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھے اور 21 واسطوں میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نسب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت قصا بن کلاب سے جا ملتا ہے. تو آپ کے والد حضرت مولانا وجیہ الدین محمد غوث بن کمال الدین ابو بکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ زبردست عالم دین اور کمالات ظاہری و باطنی سے آراستہ تھے. اور آپ کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ یہ مولانا حسام الدین ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی تھی. اب یہ ہمارے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ علماء لکھتے ہیں کہ مادر ذات ولی تھے اور آثار و علامات ولایت یہ بچپن سے ہی ظاہر ہوتے تھے. یعنی جب آپ پیدا ہوئے تو رمضان کا مہینہ تھا تو لکھا گیا کہ آپ رمضان مبارک میں دن کے وقت دودھ نہ پیتے تھے. دن کے وقت دودھ نہ پیتے تھے. اور آپ کے والد ماجد حضرت وجیہ الدین محمد غوث رحمت اللہ تعالی علیہ
جب آپ کے پاس تلاوت کرتے تھے یعنی قریب بیٹھ کر کمرے میں، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ماں کا دودھ چھوڑ کر تلاوت کی طرف توجہ ہوتے، یعنی گویا غور سے سنتے تھے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے مولانا نصیر الدین بلخی سے حاصل کی، اور 12 سال کی ہی کم و بیش عمر تھی کہ آپ کے والد ماجد دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ میں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے اپنے چچا جان کو سارے انتظامات سنبھالنے کی التجا کی اور خود علم دین حاصل کرنے کی اجازت چاہی۔ اب یہاں بڑی ایک اہم بات میں عرض کروں گا ساتھی، کہ اگر ہمارے یہاں کوئی ایسا کانسیپٹ آتا ہے تو ہم مطلب بجائے کوئی اپنا ہی بھتیجا ہو یا اپنے ہی گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس بچے کی کیا تعلیم و تربیت پر کوئی ہم قربانی دیتے ہیں یا اس کو بھی کام دھندے میں ہی لگا دیتے ہیں۔ تو چچا جان نے جب یہ معاملات دیکھے تو اپنے بھتیجے کو گلے لگایا اور فرمایا کہ یہ سیم و زر یعنی سونے چاندی کے چند سکے یہ تمہاری پہچان نہیں، تمہارا تخت مسند علم ہے اور تمہارا تاج یہ دستار فضیلت ہے اور یہی تمہاری شناخت ہے۔ یعنی حوصلہ افزائی کی کہ یہ علم دین حاصل کرنے جا رہا ہے، یہ عالم دین بننے جائے گا، تو یہی ترقی اور عروج ہے۔ مال و اسباب کمانا اور صرف مال و دولت کما لینا، جاہل لینا کہ جناب اس کو اپنی نمازیں پڑھنا نہ آئے، اس نے دنیا کی ڈگریاں حاصل کر لی قرآن پڑھنا نہ آئے، اس کو بہت کچھ یاد ہو دنیا کا فارمولے لیکن 6 کلمے یاد نہ ہو، اس کو وضو اور غسل کے فرائض تک نہ آتے ہوں، بھلے نہ وہ دنیاوی طور پر بہت شہرت پالے، بہت عزت پالے، بہت مال کما لے، لیکن کیا جائے گا ہمارے ساتھ؟ تو اب یہاں یہی دیکھا جا رہا ہے کہ شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے چچا نے اپنے بھتیجے کے طلب علم کے جذبے کو سراہا، اور آج بدقسمتی سے اس معاشرے میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے گھر کا کوئی نوجوان، ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، جی ہاں ہمارا بھائی، سگا بھائی، بیٹا، یہ آگے بڑھ کر اگر علم دین حاصل کرنے کے لیے بڑھتا ہے، نہیں تم مولانا بنو گے، تم داڑھی رکھو گے، تم مسجد کے امام بنو گے، نہیں آؤ میں تمہیں دکان کھول دیتا ہوں، میں تمہیں کاروبار دلا دیتا ہوں، فلاں جگہ میرے تعلقات ہیں، آؤ میں تمہیں وہاں نوکری لگا دیتا ہوں، ارے بیرون ملک بھیج دوں گا، بہت ترقی کرو گے، بہت عروج کرو گے۔ تو کئی ماحول میں سے کئی واقعات ہیں کہ اسلامی بھائی اگر کسی طرح، کیونکہ ظاہر ہے جو اپنی زندگی گزارتا ہے، اور آج کل کی جو زندگی معاشرے میں عموماً گزاری جاتی ہے، لہو و لعب میں، گناہوں میں، شراب میں، نشے میں، ہیروئن میں، چرس میں، برے دوستوں میں، بری گیدرنگ میں، اور جب ایسا شخص خود خوش قسمتی سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آتا ہے، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ملفوظات سننے کی سعادت ملتی ہے، نگران شورا کا بیان سنتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ یار اپنی زندگی میں تو غفلت میں گزار رہا ہوں، اگر اسی طرح مر گیا تو میرا بنے گا کیا؟ تو ایسی صورت میں وہ شخص اپنے اندر مدنی انقلاب برپا کرتا ہے، وہ چینج چاہتا ہے، وہ چینج ہونا چاہتا ہے۔ اب اگر گھر میں ہی اس کی مخالفت ہوتی ہے، گھر میں ہی اس کا ذہن خراب کیا جاتا ہے، امامہ پہننے پہ پابندی، داڑھی رکھنے پہ پابندی، نمازیں پڑھنے پہ پابندی، معاذ اللہ نماز کے لیے جانے پر پابندی، یہاں تک کہ داڑیاں کاٹ دیتے ہیں، جی ہاں سویا ہوا ہوتا ہے نوجوان، اس کی داڑھی کاٹ دیتے ہیں، امامہ چھپا دیا جاتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، اس کو ملا کہہ کے ٹالا مطلب ستایا جاتا ہے، طنز کیا جاتا ہے۔ ایک اسلامی بھائی، یہ غالباً 1988 کی بات ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا، نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اس نے چہرے پہ داڑھی شریف سجا لی، سر پہ امامہ شریف بھی سجا لیا۔ اس نے مدرسۃ المدینہ بالغان، یہ رات کو مدرسۃ المدینہ لگائے جاتے ہیں، میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اب تک قرآن کریم نہیں پڑھا، آپ قرآن کریم سیکھیں، جی ہاں خود آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ 40 منٹ کا مختصر سا مدرسۃ المدینہ بالغان ہوتا ہے۔ تو اب اس نے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب اس کا تعلق ایک ماڈرن اور امیر گھرانے سے تھا،
گھر والوں نے اس کی زندگی میں جو مدنی انقلاب آیا وہ سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے مخالفت شروع کر دی، طرح طرح سے دل آزاریاں کرنے لگے، سنتوں پہ چلنے میں راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے لگے۔ 3 سال تک تو اس نے برداشت کیا، بالآخر اس نے ہتھیار ڈال دیے، داڑھی منڈوا کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو خیر آباد کر دیا۔ بڑے بھائی چونکہ ڈاکٹر تھے، اس لیے اسے بھی ڈاکٹر بننے کے لیے یہ پنجاب کے ایک شہر سردار آباد فیصل آباد لے آئے، میڈیکل کالج میں اس کو داخلہ کرا دیا۔ اب ماحول کیسا ہے ہمارے یہاں، وہاں بھی برا ماحول ملا اس کو۔ وہ شخص جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا تھا نوجوان، آج برے دوستوں کی نحوست کی وجہ سے چرس پینے لگا، سخت بیمار ہوا، والد گھر لے آئے، والد صاحب نے علاج پر لاکھوں روپے خرچ کر ڈالے مگر صحت یاب نہ ہوا اور نہ ہی سدھرا، بلکہ اب وہ ہیروئن کا نشہ کرنے لگا۔ کثرت سے نشہ کرنے کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا ہو گیا، دانتوں کی سفیدی غائب ہو کر اس پر کالک کی تہ چڑھ گئی، اور جب یہ تحریر دی گئی تو اس وقت لکھا گیا کہ پاگلوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن دیکھیے، والد صاحب اب مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے، والد صاحب داڑھی رکھ لی، امامہ پہن لیا، اور اب پچھتا رہے ہیں کہ کاش اس وقت مجھے دعوت اسلامی کی اہمیت سمجھ میں آتی تو میں اپنے بیٹے کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے دور نہ کرتا، شاید آج مجھے یہ دن دیکھنے نہ پڑتے، مگر اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، آپ کا پیارا بیٹا، آپ کا جگر کا ٹکڑا، آپ اپنی امی کی آنکھوں کا تارا ہی صحیح، لیکن یہ مت بھولیے کہ وہ اللہ عز و جل کا بندہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور اسلامی معاشرے کا ایک فرد ہے۔ اگر آپ کی تربیت اسے اللہ عز و جل کے درست طریقے پر عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور اسلامی معاشرے میں اس کی ذمہ داری نہ سکھائی تو اسے اپنی اطاعت گزار فرزند دیکھنے کے سنہرے خواب یہ دیکھنا چھوڑ دیجئے۔ جی ہاں، یہ اسلام ہی ہے، یہ اسلام ہی ہے جو والدین کا ادب سکھاتا ہے، ان کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کی تربیت نہیں دیتا، وہ والدین کی تادم حیات ان کی خدمت کرنے کا ذہن دیتا ہے، یہ بہن بھائیوں سے رشتہ کاٹنے کی تربیت نہیں دیتا، یہ بات بات پر ناراض ہونے کی اسلام تربیت نہیں دیتا، یہ خوش اخلاقی سکھاتا ہے، ملنساری سکھاتا ہے، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنا سکھاتا ہے۔ تو اب اگر اسلام کی تعلیمات ہو تو آپ کا بیٹا کیا آپ کو بڑھاپے میں چھوڑ کر جائے گا؟ کیا وہ اپنے بھائی بہنوں سے لڑائی جھگڑا کرے گا؟ کیا وہ اپنے بچوں کو حرام روزی کھلائے گا؟ نہیں۔ تو جب اسلام کی تعلیمات ہم اپنے گھر میں داخل کریں گے تو دیکھیں کہ گھر کیسا گہوارہ سنت بنتا ہے۔ تو ہم سوچیں اور غور کریں کہ بچے کو جنرل نالج کی اہمیت کے متعلق ہم گھنٹوں لیکچر دیتے ہیں، لیکن اس کے فرض علوم سیکھنے کا ہم نے ذریعہ کیا بنایا ہے؟ کیا اس کو کسی مدرسۃ المدینہ میں داخل کرایا؟ کیا اس کو جامعۃ المدینہ کی عمارت کی سیڑھیاں چڑھوائیں؟ کیا دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے 12 روزہ 30 روز 1 ماہ کے 63 دن کے کوئی ایسے تربیتی کورسز میں داخلے کے لیے کوئی حوصلہ افزائی کی؟ بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ گھومنے کے لیے چلے جاؤ، پاکستان ٹور پہ 1 نہیں 2 ماہ گزار کر آ جاؤ، لیکن نہیں تم کیا کورس کرو گے؟ ارے میرے بھائی، آپ سوچیں کہ اگر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے کورس میں آپ کا بیٹا آ گیا، کرے گا کیا؟ یہاں پر تہجد پڑھے گا، وہ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھے گا، وہ اذانوں کا جواب دینے کا جذبہ پائے گا، وہ سنت کے مطابق کھانا کھانے کی تربیت حاصل کرے گا، وہ ماں باپ کے حقوق جانے گا، بہن بھائیوں سے پیار کرنے کا ذہن بنائے گا۔ تو جب یہ ساری تربیت ملے گی اور وہ نوجوان جو کل تک آپ سے لڑائی جھگڑا کرتا تھا، ماں سے تو تکار سے بات کرتا تھا، واپسی پر جب وہ اپنی والدہ کے ہاتھ چومے گا، والد صاحب کے ہاتھ چومے گا، آپ بتائیں اس کے والدین کو کتنا سکون ملے گا۔ بہرحال معاشرہ بہت خراب ہے، لیکن ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہم اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا باہ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب دیکھیں ان کی تربیت ہوئی تو کیا
آپ کی سیرت میں لکھا علماء نے کہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بخارا میں قیام پذیر تھے تو لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر آپ کو بہاؤالدین فرشتہ کہتے تھے. یعنی ایسے آپ ملنسار تھے، ایسے خوش اخلاق تھے. اور حسن اخلاق یہ ایک ایسی صفت ہے جس کی قرآن و حدیث میں تعریف کی گئی. ایک شخص نے حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حسن اخلاق کے بارے میں سوال کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. ترجمہ کنز الایمان کہ اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو، بھلائی کا حکم دو، جاہلوں سے منہ پھیر لو. پھر ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق یہ ہے کہ تم قطع تعلق کرنے والے سے صلہ رحمی کرو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پہ ظلم کرے اسے معاف کر دو. اب یہ اگر ہمارے معاشرے میں فارمولہ امپلیمنٹ ہو جائے کہ قطع تعلق کرنے والوں سے صلہ رحمی کی جا رہی ہے، جوڑا جا رہا ہے کہ جوڑ کے لیے پیدا ہوئے، توڑ کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تو اب اگر کوئی شخص اس صفت مل جاتی ہے اس کو، آپ بتائیں کہ رشتہ داروں میں ناچاکیاں ہوں گی، بھائی بہن آپس میں رشتہ کاٹیں گے؟ کبھی نہیں ہوگا. پھر آج محروم کیا جاتا ہے تو اس نے مجھے محروم کیا، میں بھی محروم کروں گا، اس نے میرے پاس زیادتی کی، میں بھی زیادتی کروں گا، ہے نا، بدلہ لیا جاتا ہے. اب یہ بدلہ لینے کا کانسیپٹ اگر ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے سکون ہو جائے گا کہ نہیں؟ پھر کہا گیا کہ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. کیسا پیارا انداز، یہ اسلام کی تربیت ہے. یہ کب ہوگی؟ جب ہم اپنے بچوں کو خود بھی ایسا نہیں کہ بچے داڑھی رکھ لیں، امامہ پہن لیں تو ہمارے جگر ٹھنڈا ہو جائے. میں اپنے آپ کو بھی تو دیکھوں نا، کتنا جی کے بھی کتنا جیوں گا بھائی. اب 50 سال 60 سال کی عمر ہو گئی، چہرے پہ اب تو داڑھی آ جانی چاہیے، اب تو نمازوں کی پابندی ہو جانی چاہیے، اب تو قرآن پڑھنے کا شوق ہو جانا چاہیے. نہیں اب بھی میں دکان جاؤں گا، حالانکہ دکان پہ کوئی کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آ جائیں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں آ جائیں، یہاں علم دین حاصل کریں. الحمدللہ جمعہ ہفتہ اتوار کچھ اسلامی بھائی آتے ہیں یہاں پر، 3 دن گزارتے ہیں، امیر اہل سنت کی صحبت پاتے ہیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے ہیں. تو اس طرح سے اپنے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کا قرب حاصل کریں اور پھر ذوق اور شوق پیدا کریں. حضور شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کا بڑا جذبہ تھا. یہاں تک لکھا کہ ہر شب میں حضور پورا قرآن پڑھا کرتے تھے. ایک رات شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی، اب دیکھیں یہ بزرگوں کی صحبت، یہ بزرگوں کی صحبت یہ کیا دلاتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اپنے دوستوں سے کہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو آج کی رات 2 رکعت میں تمام کرے اور 1 رکعت میں کامل قرآن شریف پڑھے. حاضرین میں سے کسی کو ہمت نہ ہوئی تو شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز شروع کی. پہلی رکعت میں پورا قرآن مجید اور 4 پارے مزید تلاوت فرمائے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی اور نماز مکمل فرمائی. اور یہاں تک لکھا علماء نے کہ آپ کا معمول تھا کہ تہجد کی نماز کے بعد قرآن پاک کا آغاز فرماتے اور نماز فجر سے پہلے مکمل فرما لیتے. تو جو عاشقان اولیاء ہیں، اور بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے اب جیسے آج کل عرس ہو رہا ہے تو لاکھوں لاکھ عاشقان رسول، یعنی وہی میں نے عرض کیا نا کہ مدینۃ الاولیاء ملتان جانا ہے تو حضور کے قدموں میں حاضری دینی ہے. اب اگر حاضری دینی ہے تو ہم ان کی سیرت تو پڑھیں کہ یہ تو پورا قرآن پڑھتے تھے روزانہ. کیا میں نے اپنی زندگی میں 1 مرتبہ بھی قرآن پڑھا؟ میں تو پڑھنا ہی نہیں جانتا ہوں. یہ تو رات بھر نوافل پڑھتے، کیا میں 5 وقت با جماعت نماز ہی پڑھ لیتا ہوں؟ تو چیک تو کریں، غور تو کریں کہ ہمارے یہ اسلاف و بزرگان دین ہمیں تربیت کیا دے رہے ہیں، تعلیم کیا دے رہے ہیں. اور پھر ایک وسوسہ آ سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ تہجد سے لے کر فجر تک مکمل قرآن کی تلاوت کر لے اور 1 ہی رکعت میں پورا قرآن مکمل کر لے. بظاہر یہ ہمیں بہت مشکل اور ناممکن نظر آتا ہے، مگر یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ
اپنے نیک بندوں کو ایسی طاقت و قوت عطا فرما دیتا ہے اور ان کے لیے وقت بھی رک جاتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات میں ختم قرآن کیا ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام چند منٹ میں زبور شریف پڑھ لیا کرتے تھے، اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھوڑا کسنے سے پہلے قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہے جیسے عطا فرمائے۔ تو خیر، اتنا عبادت ریاضت ہونے پر اگر ہمارا کوئی معاملہ ہو جائے، چند دن تہجد پڑھ لیں، وہ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تہجد پڑھتے نا تو دروازہ زور سے کھولتے ہیں، دھاڑ کر کے زور سے بند کرتے ہیں کہ گھر میں سے کسی کی آنکھ کھل جائے۔ او ہو، اچھا تہجد پڑھ رہے ہیں۔ اگر دن میں روزہ رکھا تو پیٹ میں گڑ گڑ ہوتی ہے کہ پتہ تو چلے یار میں نے روزہ رکھا ہے، زبان پھیرتے ہیں، یار آج بڑی گرمی ہے، یار بڑی گرمی ہے۔ تو کوئی کہے گا حضرت پانی پلاؤں؟ نہیں، وہ محرم الحرام میں 9-10 کو روزہ رکھا تھا نا، تو ماہ حرام میں 3 روزے رکھنے کی فضیلت ہے، تو ایک روزہ آج بھی رکھ لیا تھا میں نے کہ چلو 3 پورے ہو جائے۔ تو یہ بتانے کا مقصد کیا کہ ماں بدولت کی عبادت کا علم ہو جائے۔ او ہو، تہجد پڑھ رہے ہیں تو یہ تو نفلی روزے رکھتے ہیں، وہ اتنا قرآن پڑھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تو ہر وقت تسبیح ہوتی ہے، یہ ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں۔ تو اب اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں پھر کیسے چلے گا؟ تو بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ اب عبادت ریاضت اتنے معتقدین قریب ہوں اور ہزاروں خدام ہونے کے باوجود اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے۔ کسی کام کو اس لیے نہ روکتے تھے کہ خادم آگے کرے گا، بلکہ بعض اوقات خدام کی موجودگی میں بھی اپنا کام خود کر لیا گیا، اور یہ بزرگوں کا انداز ہے۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں اسلام بھائی حاضر تھے، تو چائے پی رہے تھے۔ اب چائے پی کے عموماً کپ وہیں رکھ کے اور اٹھ جاتے ہیں، تو امیر علیہ سنت نے ان کپوں کو اٹھا کر دیوار کی طرف رکھا۔ انہوں نے اسلام بھائی سے فرمایا کہ اس میں میری یہ نیت تھی کہ اس کو سائڈ پہ اس لیے کیا جائے تاکہ کسی کا پیر نہ لگ جائے۔ ٹھیک، اب کھڑے ہو گئے، تو جیسے ہی کھڑے ہوئے تو امیر علیہ سنت نے پھر وہ کپ اٹھائے، اور جو رکھنے کی باورچی خانے میں جگہ ہوتی ہے تو وہاں جا کے رکھے۔ اب وہ اسلام میں لگا اٹھا کے رکھے، تو کہا اس کام کو کرنے میں میری 2 نیت تھی۔ حالانکہ اس کام کو اسلام بھائی بھی کر لیں گے، لیکن ان کی دل جوئی ہوتی ہے، ان کی دل جوئی کے لیے، اور دوسرا ہی کہ آپ کو بھی ترغیب ملے کہ آپ بھی ایسا نہیں کہ جناب گھر سے اٹھے تو بستر چھوڑ کر آپ بھی روانہ۔ تو بھائی گھر والوں کو کیا کوئی ملازمت پہ رکھا ہوا ہے کہ ہمارے کپڑے بھی کہیں یہ پھینکا ہوا ہے، کہیں وہاں پھینکا ہوا ہے، کہ کنگا یہاں ڈالا ہوا ہے؟ نہیں، اپنا کام خود تو کرے نا، کم سے کم جس بستر پر ہی ہم سوئے۔ اب جیسے سردیاں آئیں گی، بھائی میں تو 2 رضائیاں اوڑھتا ہوں، میں 2 تکیے لے کے سوتا ہوں، تو اس کا مطلب گھر والوں کو یہ نوکری دی ہوئی ہے کہ آپ کے لیے اتنا بستر بچھائیں گے، 2 تکیے بھی رکھیں گے، 2 رضائیاں بھی رکھیں گے۔ پھر جب آپ اٹھیں گے تو آپ کا بستر اٹھانا بھی ان کا کام، آپ کپڑے چینج کریں گے تو آپ کے کپڑے لپیٹنا بھی ان کا کام، آپ نہا کر نکلیں گے تو آپ کا تولیہ اٹھانا بھی ان کا کام، آپ نے کنگا کیا تو اب کنگے کو اٹھانا، تیل کی شیشی کو رکھنا، یہ سب بھی ان کا کام۔ تو کیا یہ انداز نہیں ہو سکتا کہ کم سے کم میرے اپنے ذاتی جتنے کام ہیں وہ کام تو میں خود کر لوں؟ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی دودھ دھو لیتے، کبھی جوتا گانٹھ لیتے، تو یہ تو آقا کی سنت ہے۔ تو اسلاف و بزرگان دین یہ بھی اپنے متعلقین کو یہی انداز و تربیت عطا فرماتے۔ پھر حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، یہ مہمان نواز بھی تھے، اور آج بھی ان بزرگوں کی شان اور عظمت کو کیا کہنا کہ آج حالانکہ دنیا سے چلے گئے، میں ان کے دربار پر جو آتے ہیں اس کی بھی مہمان نوازیاں ہوتی ہیں۔ کیسی عظمت ہے، کیسا شان ہے، کیسی برکتیں ہیں، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ تو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی عادت کریمہ تھی کہ لنگر کھانے میں جو بھی کھانا پکتا فقراء کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرماتے۔ ایک مرتبہ فقراء کی ایک بڑی جماعت دسترخوان پر شریک تھی، آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ہر فقیر کے ساتھ ایک ایک لقمہ کھایا۔ دیکھیں کتنی عاجزی، انکساری، اور کتنی شفقت، کتنی محبت۔ یہ اسلاف و بزرگوں کا انداز ہمیں اپنی تربیت دلاتا ہے کہ ہم اگر فیکٹری کے سیٹ ہیں،
کیا ہم نے کبھی ایسا کیا؟ وہ تو آپ کو کما کر دے رہے ہیں. کیا ہمارا ایسی ملنساری ہے؟ یا ہم تو یہ جناب چاہتے ہیں کہ میرا ملازم میرے آنے پر اس نے گاڑی کا دروازہ نہیں کھولا، نکالو اس کو باہر. یہ میرے آنے پہ کھڑا نہیں ہوا، اس کو نکالو، فارغ کرو. یہ ہمارا انداز ہوتا ہے. یہ تکبر، یہ غرور. اگر عزت شہرت مل جائے تو ہم اپنے کپڑے کا کلف بھی نہیں ٹوٹنے دیتے. تو یہ انداز نہیں ہے. اسلاف و بزرگوں کا انداز دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر عزت عطا فرمائی، ان کا لوگوں کے دلوں میں مقام عطا فرمایا. تو فقراء کے ساتھ ایک ایک لقمہ کھایا. ایک فقیر کو دیکھا کہ وہ روٹی شوربے میں بھگو کر سرید بنا کر کھا رہا ہے. فرمایا سبحان اللہ، ان سب میں سے یہ خوب کھانا جانتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کی بزرگی ساری عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی بزرگی تمام کھانوں پر. یعنی سرید جو ہے یہ روٹی بھگو کر کھانا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا. تو ایک نے اس طرح سے کھایا، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کا انداز. تو مہمان نوازی یہ حضرت کا ایک بہترین وصف تھا. اسی طرح شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تھے بہت مالدار، جی ہاں مالدار تھے، لیکن اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی تھا. اور جب بھی کسی کو ضرورت ہوتی، بلکہ مالی سرکاری طور پر بھی ضرورت ہوتی، تو اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتے. چنانچہ خواجہ نظام الدین اولیاء سید محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ یہ حکایت ارشاد فرمائی کہ شیخ بہاؤالدین زکریا جب کسی کو کوئی شے عطا فرماتے تو اچھی اور زیادہ مقدار میں دیتے تھے. معلم جو آپ کے بچوں کو پڑھاتا تھا، جی ہاں آج ہمارے بچوں کو جو ٹیوشن پڑھاتا ہے نا اسکول، اس کو تو 5,000 روپے دیتے ہیں، اور جو مولانا قرآن پڑھانے آتا ہے اس کو 500 روپے دیتے ہیں. مولانا نے اگر کہا کہ حضرت کچھ اضافہ، ارے حضرت 500 روپے بھی نہیں ہوتے پورے آپ کو، تو آپ کیا مولانا کیا کاغذ کھائے گا، کیا ہوا کھائے گا؟ اس کو بھی تو گھر بار چلانے کے لیے چاہیے. آپ اپنے بچے کو اسکول پڑھانے کے تو 5,000 روپے دیتے ہیں، وہ شخص جو آپ کے بچے کو آگے قرآن پڑھاتا ہے اس کا اضافہ. خود سوچے، غور کریں کہ آج ہمارا معیار کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں. دنیاوی تعلیم میں ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. اپنے بچوں کو اپنے گھر کا زیور بیچ کر، مکان گروی رکھوا کر بھی ہم اس پہ خرچہ کر رہے ہیں، اور دین کی تعلیم کے لیے فری میں بلایا جاتا ہے. جی ہاں فی سبیل اللہ پڑھایا جاتا ہے. رکھنے کا انتظام، کھانے کا انتظام، نہانے کا انتظام سب دیں گے. آپ اپنی اولاد تو دیں تاکہ اس کو عالم دین بنائیں، وہ دین کا کام کرے. نہیں، ہمارا بچہ ذہین ہے تو یہ تو پائلٹ بنے گا، یہ ڈاکٹر بنے گا، اور اگر وہ معاذ اللہ کو معذور ہے، ایب نارمل ہے، اس کو مدرسے میں بھیج دو. ایسا نہ کریں. دین اسلام کو آپ کے ذہین بچوں کی آپ کی بھی ضرورت ہے تاکہ ہم سب دین سیکھیں اور دین کو پھیلائیں. تو خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ سخت قحط پڑا. ملتان کے حاکم ناصر الدین قباچہ کو غلے کی ضرورت پڑی. اس نے آپ سے طلب کیا تو آپ نے کئی من غلہ عطا فرمایا. جب غلے کو یہاں سے لے جایا گیا تو اس میں سے ناگہاں طور پر بھاری مقدار میں نقدی رقم بھی نکل آئی. والی شہر نے آپ کے پاس وہ رقم واپس بھیجی کہ میں نے تو صرف غلے کا سوال کیا تھا، اس میں تو رقم بھی ہے. تو جس وقت وہ روپیہ حضرت کے پاس لایا گیا تو ارشاد فرمایا کہ مجھے اس روپیے کا حال معلوم تھا، لیکن میں نے یہ نقد رقم اور غلہ حاکم کو دے دیا تھا، اس کے پاس لے جاؤ، کہو کہ اس کو صرف کرے، تقسیم کرو اس کو. تو یہ انداز ہوتا تھا. یعنی یہاں تک بزرگوں کا انداز لکھا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں بکری اگر بیمار پڑ جاتی تھی نا کسی کی، وہ بکری کی عیادت کرنے جاتے اور چپ چاپ کچھ نہ کچھ رقم دے کر آتے تھے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ بکری میری بیمار ہوئی، فلاں بزرگ اتنا آئے کہ مجھے اتنا دے کر گئے کہ بکری کی قیمت سے زیادہ ہو گئی تھی، اور میں تمنا کرتا تھا کہ کاش بکری بیمار صحت یاب بھی نہ ہوتی تو حضرت آتے رہتے ہمارے گھر پہ. تو یہ انداز ہوتا تھا دل جوئی کا. تو ہم میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کریں اور سوچیں کہ ان بزرگوں کی سیرت یہ کس قدر پیاری ہو. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے بڑی پیاری کتاب یہ شائع کی ہے، فیضان بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بہت سارے اس میں مزید واقعات ہیں کہ یہ واقعات سنیں اور ایمان تازہ کریں، اس کو مطالعہ کریں، اس کو لے کر حضرت کے ایصال ثواب ہی کی نیت سے تقسیم کریں.
تاکہ سیرت کا پہلو پتہ تو چلے کہ بزرگوں کی شان کیا تھی، کیا عظمت تھی، یہ نمازوں سے کیسی محبت کرتے تھے، یہ رزق حلال کمانے کھانے کے حوالے سے اپنے متعلقین کو کیسی تربیت دیتے تھے کہ آپ اپنے مریدوں کو اکثر یہ نصیحت فرماتے کہ اپنے بیوی بچوں کو رزق حلال کھلاؤ، اگر ذرہ برابر بھی ناجائز اور حرام کمائی کسی نے اپنی زوجہ و اولاد کو کھلائی تو ان کے اندر بھی حرام رزق کی تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ آدمی حرام کاری کے کام ولد الحرام ہونے کی وجہ سے نہیں کرتا، بلکہ بیشتر حرام کاری رزق حرام کے کھانے سے جنم لیتی ہے۔ اس لیے رزق طیب کا حصول اور تلاش یہ جاری رکھنی چاہیے۔ تو ہمیں یہ قول سن کر اب اپنی آمدنی کا جائزہ لیں کہ ہماری آمدنی کے ذرائع کیا، کوئی جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر یہ تو نہیں ہے۔ تو پھر ان بزرگوں کا انداز دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں عطا فرمائے۔ منقول ہے کہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ایک شخص تھا جو بظاہر بڑا ہی گناہ گار تھا، یہ فوت ہو گیا۔ بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ دیکھنے والے نے پوچھا کس عمل کے سبب؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو اور کوئی نیک عمل نہ تھا مگر ایک روز شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی قدس سرہ النورانی راستے سے گزر رہے تھے تو میں نے آگے بڑھ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی دست بوسی کی تھی، بس اسی عمل کے سبب اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو یہ بزرگوں سے محبت، ان سے عقیدت، ان کی چاہت، ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھنا۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق ان کو تحفہ دیں گے۔ جیسے کوئی غریب آدمی ہو، کسی امیر شخص کے یہاں دعوت میں جاتا ہے اس کے بیٹے کی شادی میں، اب شادی میں گیا وہ، اب اس نے تو اپنی حیثیت کے مطابق 200-500 روپے کا لفافہ یا کوئی چیز اس کو بیٹے کی شادی کی خوشی میں دی۔ اب ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا، لیکن وہ عطا فرمائیں گے اپنی شان کے لائق ہے، وہ اپنی شان کے لائق عطا فرمائیں گے۔ تو اگر ہم نے ان کے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا، کیا حضرت آپ نے علم دین پھیلایا، علم دین پھیلانے کا ایک ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا بھی ہے۔ میں آپ کے ایصال ثواب کی نیت سے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 3 دن کا یہ مدنی قافلے میں سفر کرنا اگر ان کو پسند آ گیا، انہوں نے ہمارے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کر دی، یہ بتائیں کہ 3 دن کا مدنی قافلہ یہ ہماری زندگی کا کیسا بابرکت کام ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے نیک اعمال، نیک افعال یہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور حضرت کی کافی کرامات لکھی ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور سید محمد محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ سے سنا ہے کہ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جسم مبارک اور لباس پر کسی شخص نے عمر بھر مکھی کو بیٹھتے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اس کتاب کو لیجئے، صرف 17 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستے پر دستیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔